حضرت عمر ابن مسلم کا بیان ہے کہ ایک گورکن نے اپنی زندگی کا واقعہ اس طرح بیان کیا۔ گورکن کس کو کہتے ہیں؟ جو قبر کھودے، کہ میں نے ایک مرتبہ 3 مردوں کے لیے لگاتار قبریں کھودی، 3 مردوں کے لیے، 1 قبر، 2 قبر، 3 قبر۔ میں 2 قبروں کو کھود کر تیسری قبر کھود رہا تھا کہ مجھے شدید گرمی محسوس ہوئی۔ میں نے قبر پر کمبل ڈال دیا اور نیچے اس کے سائے میں بیٹھ گیا کہ کچھ گرمی کم ہو جائے۔ اس دوران میں نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ 2 شخص شہابی گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور پہلی قبر پر کھڑے ہو کر ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا لکھ۔ دوسرے نے کہا کیا لکھوں؟ پہلے شخص نے کہا لکھ یہ 1 فرسخ طول اور 1 فرسخ عرض۔ فرسخ آپ نہیں سمجھتے، سمجھو میل، صحیح ہے؟ 1 میل لمبا اس کو لکھو اور 1 میل چوڑا لکھو۔ اس کے بعد یہ دونوں شخص دوسری قبر کے قریب آئے اور ایک شخص نے دوسرے کو کہا لکھ۔ اس نے جواباً کہا کہ میں کیا لکھوں؟ چنانچہ پہلے شخص نے کہا لکھ مد بصر تک تا حد نگاہ، جہاں تک نگاہ جائے اتنا اس کو لمبا کرنا ہے، چوڑا کرنا ہے۔ پھر دونوں تیسری قبر کے پاس آئے اور میں اس کے اندر سائے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک نے دوسرے سے کہا لکھ، دوسرے نے کہا میں کیا لکھوں؟ اس پر پہلے شخص نے کہا لکھ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان کا فاصلہ۔ اس کو اتنا تنگ کرنا ہے، جب مردہ رکھے کتنا تنگ کرے، سمجھ رہے؟ یہ قبر اتنی تنگ ہو۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد میں بیٹھ کر تینوں جنازوں کا شدت سے انتظار کیا کہ پہلی قبر کس کی ہوگی، دوسری کس کی اور تیسری کس کی۔ چنانچہ ایک جنازہ آیا، اس کے ساتھ بہت کم آدمی تھے، بہت کم۔ میں نے پوچھا یہ کس کی میت ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ ایک عیال دار غریب وہ ہے، آدمی ہے جو لوگوں کو پانی پلا کر مشکیزہ میں پیسے کچھ خریدتا۔ پہلے لوگ مشکیزے میں پانی آپ کے گھر پہنچاتے، آج کل تو ٹینکر ہے نا۔ ہاں، غریب آدمی تھا، اس سے گزارا کرتا تھا، چند لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کا سامان کر دیا ہے، کفن کا بھی پیسے نہیں تھے۔ یہ سن کر میں نے قبر کھودنے کی مزدوری یہ کہہ کر لوٹا دی کہ اس کے گھر والوں پر خرچ کر دو، بس میں قبر کی مزدوری بھی نہیں لوں گا، اس کے گھر والوں کو دے دو۔ اور پھر اس کو اس کے قبر میں دفن کر دیا۔ آپ کو یاد ہے اس کے وہ کتنی تھی قبر کی کشادگی، فرشتوں نے کتنی لکھی تھی؟ 1 میل۔ پھر دوسرا جنازہ آیا، اس جنازے کے ساتھ سوائے اٹھانے والوں کے اور کوئی نہیں تھا، 4 آدمی، سمجھ رہے؟ ایک ادھر سے چرپائی پکڑے، دوسرا ادھر سے، تیسرا ادھر، چوتھا ادھر۔ یہ جنازہ اس دوسری قبر کے پاس آیا جس کے بارے میں دونوں سواروں نے تا حد نگاہ کشادگی کا کہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ ایک مسافر غریب الوطن، ہم نہیں جانتے اس کو، کسی اور وطن سے آیا ہے، نہایت بے کسی میں ایک گھوڑے پر مرا پڑا تھا۔ چنانچہ میں نے اس کی قبر پر کوئی مزدوری نہ لی اور پھر اس کو بھی دفن کر دیا۔ پھر تیسرے جنازے کے لیے عشاء تک انتظار کیا، نہیں آ رہا ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگوں کی جنازے بہت دیر تک رکھتے ہیں۔ عشاء کے بعد ایک جنازہ آیا، میں نے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ مشہور اور سرمایہ دار خاندان کی معتبر عورت کا جنازہ ہے، عورت۔ اس جنازے میں کافی رش تھا۔ یہ عورت اس تیسری قبر میں دفن ہو گئی، اتنی چھوٹی کرنی ہے اس کو، جس کے بارے میں دونوں سواروں نے کہا تھا کہ 2 انگلیوں کے فاصلے کے درمیان اس کی قبر وسعت ہوگی۔ دیکھو مال بہت زیادہ تھا لیکن حالت یہ ہوگی۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری قبروں کو اللہ کشادہ کرے۔ صدقہ ابن خالد رحمۃ اللہ علیہ نے دمشق کے بعض مشائخ سے روایت کیا ہے
مشائخ کہتے ہیں کہ ہم حج کو گئے، ہمارا ایک ساتھی راستے میں انتقال کر گیا، ہم نے وہاں کی آبادی میں سے ایک کدال عاریت میں لے کر اس کی قبر کھودی، اس مردہ کو اس میں دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد یاد آیا کہ کدال قبر میں بھول گئے۔ کیا قبر میں بھول گئے؟ اور وہ اس آبادی والے لوگوں سے ہم نے لی تھی، اب واپس دینی ہے۔ ہم نے قبر کو پھر کھودنا شروع کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس مردے کی گردن اور دونوں ہاتھوں کو اس کدال میں باندھا گیا ہے۔ کدال میں گردن اور دونوں ہاتھوں کو باندھا ہے۔ ہم نے یہ دہشت ناک منظر دیکھ کر قبر پر جلدی سے مٹی ڈال دیا اور کدال نہ نکال سکی۔ کدال کے مالک کو اس کی قیمت دے کر راضی کیا۔ جب ہم سفر سے لوٹ کر آئے تو اس مردے کی بیوی سے ہم نے پوچھا یہ ظالم کیا کرتا تھا کہ ایسی سزا اس کو مل گئی؟ اس نے بتایا کہ میرا خاوند ایک شخص کے ہمراہ جا رہا تھا، ساتھ جا رہا تھا، اس شخص کے پاس مال بہت زیادہ تھا، میرے خاوند نے اس کو قتل کر کے اس کا مال سارا لوٹ لیا اور اسی مال سے حج کے لیے جا رہا تھا۔ آج کل ایسے کرتے ہیں لوگ، رشوت لے کے عمرے کے لیے جا رہے ہیں، سمجھ رہے؟ یہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے کہا ہمارے ڈاکٹروں کے بڑے عمرے سے آئے، تیسرے دن ہم سے پھر رشوت لینا شروع کیا، تیسرے دن حاجی صاحب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ روح جسم سے جھگڑا کرے گی۔ کون؟ روح جسم سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی تو نے سب کچھ کیا، اور جسم کہے گا کہ تو نے کیا، تو نے حکم دیا تھا، میں کیا کرتا، تو نے جس چیز کو اچھا بنا کر دکھایا میں نے کیا۔ اس لڑائی کے فیصلے کے لیے اللہ ایک فرشتہ کو بھیجے گا جو کہے گا کہ تم دونوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک اپاہج نے اندھے سے کہا کہ میں نے ایک پھل دیکھا مگر میں وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ پھر اندھے نے کہا تو میرے اوپر سوار ہو جا اور پھل توڑ لے۔ چنانچہ اپاہج اندھے پر سوار ہو گیا اور اس نے لے جا کے درختوں کے قریب کیا اس کو اور پل کو توڑ دیا۔ یہ مثال دے کر فرشتہ روح و جسم سے کہے گا کہ بتاؤ، ایک تم میں سے اندھا ہے اور دوسرا اپاہج ہے، تو اندھا اس کو پہنچا دیتا ہے، اپاہج پھر پکڑ لیتا ہے جس کے پاؤں نہیں۔ ان دونوں آدمیوں میں سے کون شخص حد سے تجاوز کرنے والا ہے؟ روح و جسم کہیں گے کہ دونوں ہی برابر ہے، ایک نے دوسرے کی مدد کی، دوسرے نے ایک کی مدد کی۔ اس پر فرشتہ کہے گا کہ تم دونوں نے اپنی جانوں کو حکم دیا ہے، اور جسم روح کے لیے مثل سواری کے ہے، جسم روح کے لیے مثل سواری کے، اور روح اس پر سوار ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ روح و جسم قیامت کے دن جھگڑا کریں گے۔ جسم کہے گا میں تو کھجور کے تنے کی طرح پڑا ہوا تھا، اگر روح نہ ہوتی تو میں نہ ہاتھ ہلا سکتا نہ پاؤں ہلا سکتا، اور روح کہے گی میں تو ایک ہوا تھی، اگر جسم نہ ہوتا تو میں کچھ کرنے کی طاقت نہ رکھتی تھی۔ اس کے بعد مذکورہ بالا روح و جسد کی مثال اپاہج اور اندھے کی بیان فرما کر روح و جسم دونوں کو شریک کار کر لیا۔ تو اپنے روح کو طاقت دینے کے لیے اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی، اللہ توفیق دے۔ اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ تعلق مع اللہ کا قدم تمہارے دل میں داخل ہو جائے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا قول ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے سیکھ کر کرو، ورنہ آپ کے سریاب روڈ پر ایک نے خود ذکر شروع کیا اور پھر کہا میں تو پاگل ہو چکا ہوں، 2 باپ بیٹے کو صبح سویرے قتل کر دیا بندوق اٹھا کے، میں تو ابھی فقیر بن چکا ہوں، سوائے پشتوں کی، جو مست بن جاتا ہے۔ لہٰذا ذکر سیکھ کے کرو، صحیح ہے انشاءاللہ۔
آپ اگر درزی بننا چاہتے سیکھتے ہیں نہیں سیکھتے، قصاب بننا چاہتے کسائی کے پاس جاتے ہو نہیں جاتے ہو. تو اللہ والا اگر بننا ہے تو ایسے ماحول ڈھونڈنا پڑے گا. صحیح ہے انشاءاللہ. تو اللہ کا ذکر اتنا سیکھ کر اتنا کرو کہ تعلق مع اللہ کا قدم تمہارے دل میں داخل ہو جائے. اسی دن تمہارا دل کہے گا ہاں پیٹ بھر گیا. یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگے چنگاریاں دل کی. جس دن اللہ کا نور خاص اولیاء صدیقین کی سطح کا داخل ہوگا، اسی دن ساری کائنات، سورج، چاند، ستارے سب کے سب آپ کے سامنے پھیکے پڑ جائیں گے. اس مجلس میں وہ ساتھی بیٹھا ہے، مجھے فون کر کے بہت غمزدہ حالت میں بتایا کہ جب سے بیعت ہوا ہوں اب دنیا سے دل اچاٹ ہو چکا ہے. دیکھو ذکر سیکھ کر کیا نا. اس نے کہا کہ میں کاروبار چھوڑ دیتا ہوں. میں نے کہا نہ، اچھا ہوا مشورہ کیا. یہ اللہ کی محبت کے رنگ ہے، جب دل میں آ جاتے ہیں یہ کمینی دنیا سے دل ٹوٹ جاتا ہے. میں نے کہا آپ کے بچوں کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، واجب ہے. تو اللہ اسے جزائے خیر دے، بات مان. دل تو یہ چاہتا ہے اکیلے آدمی کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرے، لیکن ہمیں معاشرت معاملات بھی شریعت نے دیے، بچوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. صحیح ہے. مولانا رومی رحمت اللہ فرماتے گرب بینی کرو فر قربرا جیفا بینی بادزی ای شربرا. اے دنیا والو، جب تم اللہ کے قرب اور قربت اور قریب کی شان و شوکت دیکھ لو اور اس کی تجلیات کی لذت کا مشاہدہ کر لو تو ساری کائنات کی نعمتیں اور لذتیں تمہیں مردار نظر آئیں گی. ساری دنیا تمہیں مردار نظر آئے گی. تو جس ساتھی پہ مراقبات کا لطف کھل جاتا ہے نا، وہ 1 گھنٹہ بیٹھتا ہے اللہ کی محبت میں، پھر وقت دیکھتا ہے دل چاہتا ہے اور بیٹھے. 2 گھنٹے بیٹھتے، 3 گھنٹے بیٹھتا ہے. اللہ ہمیں وہ مٹھاس دے. گر ببینی یک نفس حسن ودود اندر آتش افغنی جانے ودود. اگر اس اللہ کا حسن ایک لمحہ بھی دل کے اندر کہیں دیکھ لو، کیونکہ وہ دل میں ہی تو آتے ہیں، لیکن قیامت کے بعد جنت میں ان آنکھوں سے بھی انشاءاللہ نظر آئیں گے. کہو انشاءاللہ. ہاں، جنتی لوگ جنت میں جب جائیں گے نا، آپ سب انشاءاللہ، ہم سب، تو وہاں حوریں ہیں، نعمتیں ہیں، باغات ہیں، نہریں ہیں، غلمان ہیں. کوئی موت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی دوا نہیں، کوئی پاخانہ نہیں، کوئی پیشاب نہیں، کوئی بدبو نہیں. بہت خوش ہوں گی. پھر پوچھنے والے پوچھیں گے کہ تم راضی ہو؟ کہتے ہاں. کوئی اور چیز چاہیے؟ کہتے بہت ساری نعمتیں دی ہے، اور کیا چاہیے؟ تو ان میں چند عقل مند جو دنیا میں علماء کرام کے ساتھ بیٹھتے تھے وہ کہیں گے بھائی ہم دنیا میں کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو علماء سے پوچھتے تھے. آج جب یہ فرمائش کی جا رہی ہے کہ اور کیا چاہیے، تو آج بھی علماء سے پوچھیں گے. وہ آئیں گے علماء باطن جو عمل والے علماء ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ حضرت یہ فرمائش آئی ہے کہ کیا چاہتے ہو، اور تو ہم کیا کہیں؟ فرمایا کہ سادے لوگ اللہ کی دیدار ابھی باقی ہے. کہو اللہ آپ کی دیدار ہمیں چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جب یہ کہیں گے تو اللہ کی دیدار نصیب ہوگی اس طرح جیسے صاف آسمان میں بادل نہ ہو اور 14ویں رات کا چاند ہو، اس کے دیکھنے میں کوئی پردہ ہوتا ہے؟ نہیں. صاف دیکھتے ہیں. فرمایا ایسے اپنے رب کو صاف دیکھو گے جنت میں. ادھر دنیا میں محال ہے، دیکھ نہیں سکتے، ادھر دیکھو. اچھا جی. گرب بینی یک نفس حسن ودود اندر آتش افغنی جانے ودود. اگر اللہ کا حسن ایک لمحہ بھی دل کے اندر کہیں دیکھ لو، کیونکہ وہ دل میں آتے ہیں،
لیکن قیامت کے بعد جنت میں ان آنکھوں سے بھی انشاءاللہ اللہ نظر آئیں گے۔ ابھی آنکھیں بنائی جا رہی ہے، جنت میں کھول دی جائیں گی۔ آنکھیں جب بنتی ہے تو آنکھوں پر پٹھی بندھی رہتی ہے۔ حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا میں ایمان، تقوی اور اعمال سے آنکھیں بنائی جا رہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے کو نہیں دکھاتے، کیونکہ ابھی تو آنکھیں بنائی جا رہی ہے۔ آنکھوں کے ہسپتال میں جا کر دیکھ لو کہ جب آنکھیں بنتی ہے تو اس زمانے میں آنکھوں پر پٹی بندھی رہتی ہے، تو جب جنت میں جاؤ گے تب وہ پٹی کھل جائے گی۔ اس دنیا میں اعمال صالحہ سے اور تقوی سے آنکھیں بن رہی ہے، خدا کے دیدار کے قابل بنائی جا رہی ہے۔ تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایک نفس، ایک سانس بھی اللہ کے حسن کو دیکھ لو تو اپنی پیاری جان کو تم آگ میں ڈال دو۔ یعنی مجاہدہ کر کے ہر غم کو برداشت کر لو گے۔ لیکن فرماتے ہیں برکف من نے شراب آتشی بعد ازی کرو فر مستانبی۔ اے خدا، پہلے میرے ہاتھ پر اپنی محبت کی تیز والی شراب رکھ دیجئے، یعنی تیز قسم کی محبت عطا کیجئے، اس کے بعد پھر اپنی میری مستانہ کر و فر اور شان و شوکت دیکھیے، میں آپ پر کیسے فدا ہو جاتا ہوں۔ لیکن پہلے کچھ پلائیے، تو کچھ عطا تو کیجئے، تاکہ اس شراب کے پینے سے میں مست ہو جاؤں۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی محبت عطا کرے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے شیخ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ سے مانگا تھا کہ آپ جو تنہائیوں میں چھپ چھپ کر پیتے ہیں، آپ اے میرے شیخ تنہائیوں میں چھپ چھپ کر اللہ کی محبت کی شراب پیتے ہیں، اس میں سے ہمیں بھی کچھ پلا دیجیے، اس میں سے ہمیں بھی کچھ پلا دیجیے۔ اے شمس الدین تبریزی، آپ کی جان پاک کو، آپ کی جان مبارک کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا جو باغ نصیب ہے، اس میں سے ہمارے کان میں بھی کچھ تھوڑا سا راز کہہ دو۔ تو شمس الدین تبریزی نے فرمایا تواضع کی کہ میرے پاس کیا ہے؟ شیخ نے کیا کہا؟ میرے پاس کیا ہے؟ تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے یہ کہنے سے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم نہیں مان سکتے، ہم اس بات کو نہیں مان سکتے، اس لیے کہ ایک آدمی رات کو شراب پیے تو اگرچہ کچھ الائچی اور لونگ چبا لے تو اس کے اس منہ کی بدبو تو چلی جاتی ہے، لیکن فرماتے ہیں بوئے میرا گر کسے مکنو کند، چشم مست خویش تن را چو کند۔ اگر خوشبودار الائچی وغیرہ کھا کر کوئی شخص شراب کی بدبو کو چھپا بھی دے، لیکن اپنی مست آنکھوں کو کہاں چھپا لے گا؟ تو مولانا رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو رات کو بارش ہوتی ہے اور سب سوتے رہتے ہیں، لیکن صبح دیکھتے ہیں کہ پتے دھلے ہوئے ہیں، بارش سے ہرے ہرے نظر آ رہے ہیں، کسی پتے پر گرد و غبار نہیں ہوتا، تو ہر شخص کو یقین ہوتا ہے کہ رات کو بارش ہوئی تھی۔ آپ کے دل پر اور جملہ اولیاء کے قلوب پر جو راتوں میں خفیہ بارش علم و معرفت کی محبت کی ہوتی ہے، ان کی آنکھیں اور ان کی زبان کی چاشنی بتاتی ہے کہ ضرور راتوں کو ان کو کچھ عطا ہوتا ہے۔ تو مولانا رومی نے کہا کہ ہم نہیں مان سکتے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں، اے ہمارے شیخ آپ کو ہمیں کچھ نہ کچھ